السلام علیکم. باتوں کا سلسلہ پہلے سے چل رہا ہے اور اسی طرح سے چلتا رہے گا انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے کہ جب تک یہ میرے اور آپ کے درمیان گفتگو جاری رہے گی کریڈٹ اور رسک مینجمنٹ کے حوالے سے، تو مجھے امید ہے کہ آپ بخوبی واقف ہو جائیں گے کہ کس طرح سے کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، اور جیسے ہی کریڈٹ کا ایکسٹینشن ہوتا ہے تو وہاں کہاں سے رسک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اور جب رسک کے حوالے سے بات آتی ہے تو کس قدر ہمیں معلومات رکھنی ہوتی ہیں. اور بعض وقت تو یہ بھی کہا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ جہاں تک اپنے سراؤنڈنگس کا تعلق ہے ہمیں بڑی اویئرنیس ہونی چاہیے. کہ میں پہلے بھی آپ سے یہ سنا چکا تھا اور اب دوبارہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، وہ گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے چلے آ رہے تھے. دوسرے صاحب ادھر سے چلے جا رہے تھے. انہوں نے پوچھا تو تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا جی ایسے ہی سیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اس پہ مزید اس نے کہا تو مگر تمہارا گھوڑا کدھر ہے؟ کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ میں گھوڑے پہ بیٹھا ہوں؟ تو اس نے کہا پھر بھی پوچھنے میں کیا حرج ہے. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے، ہمیں ہر چیز ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ کہاں کیا سلسلہ ہے اور کس طرح سے. اگر ہمیں معلوم بھی ہے، جب تک اس کی آتھینٹسٹی ہر طرح سے ہمارے ساتھ ہو نہ جائے اس وقت تک ہمیں we should keep on asking questions. اور یہی اکثر ہوتا ہے کہ if we keep on asking questions then we get the answers and we are making assurance to our own selves کہ look here we are proceeding on the right track. تو اسی بات کو ہم آگے چلتے ہوئے، جو پچھلی بار آپ کو یاد ہوگا ہم نے کمرشل پراپرٹی کے حوالے سے بات آپ سے کی تھی. ISO کمرشل پراپرٹی پروگرام تھا، اس کا ہم نے ذکر کیا. پھر بلڈنگ اینڈ پرسنل پراپرٹی کوریج فارمز تھا، اس میں ساری تفصیلات دی ہوئی ہوتی ہیں، اس میں ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ کس طرح سے پراپرٹی کا کوریج ہوتا ہے اور کہاں کہاں کیسے کیسے اگر لاسز ہو جاتے ہیں تو کازز آف لاس فارم کیا ہوتا ہے. پھر رپورٹنگ فارمیٹس اس کے الگ ہوتے ہیں. میں نے آپ سے تفصیلاً گفتگو کی تھی ان فارمیشنز کی، ان فارمیٹس کی جو انشورنس کے لیے داخل کیے جاتے ہیں اس صورت میں جہاں لاسز جو ہیں وہ ہو جاتے ہیں. بزنس انکم انشورنس کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کل یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بطور حفظ ما تقدم کے اس وجہ سے ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر کل کو وہ انکم نہ رہے تو کیا کریں گے. اس لیے بہت جو صحیح معنوں میں زیرک اور فہیم لوگ ہیں اور کاروبار میں دسترس ہے جن کا، وہ بزنس انکم انشورنس بھی کروا لیتے ہیں کہ کل کو اگر انہیں کوئی اس سلسلے میں پرابلم ہو تو وہ کورڈ رہیں، وہ پروٹیکٹڈ رہیں ایز فار ایز دا رسک از کنسرن. اس کے بعد ادر کمرشل پراپرٹی کوریجز بھی ہیں، ان کا بھی ذکر میں نے کیا تھا. ٹرانسپورٹیشن انشورنس کا بھی حوالہ آیا تھا، کیونکہ ٹرانسپورٹیشن میں اگر اکثر آپ کنسائنمنٹ یا گڈس کہیں باہر بھیجتے ہیں اور راستے میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے وہ انشورڈ اگر ہوتی ہے تو اس حساب سے رسک جو ہے وہ کم سے کم تر ہو جاتا ہے. اس کے بعد بزنس اونرز پالیسی، بزنس اونرز جو ہوتے ہیں ان کی پالیسیز جو ہیں وہ ہر طرح سے بہت یقینی طور پہ لازمی ہوتی ہے تاکہ ان کو بہت سے خطرات سے بچت کی جا سکے. یہ ساری باتوں کا ذکر جو تھا، ان باتوں کا، وہ میں نے پچھلی بار آپ سے کیا تھا. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم لے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا جنرل لائبلٹی لاس ایکسپوجرز ہوتے ہیں اور اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. اس ضمن میں آپ کے لیے ہے ایک سلائڈ. General liability refers to legal liability arising out of business operations other than auto or aviation accidents and employee injuries. Some important exposures include، یہ خاص طور سے اس کے حوالے سے ہے جو آٹو یا ایویشن میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. اب وقت کا تو پتہ نہیں ہوتا کسی طرح سے بھی. جب آٹو کی بات آتی ہے تو پروپوزیشن اور زیادہ رسکی ہو جاتا ہے. جب ایویشن کا حوالہ آتا ہے تو اور زیادہ رسکی پروپوزیشنز ہو جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں یہ اندازہ اگر ہو جاتا ہے کہ جنرل لائبلٹی لاس ایکسپوجرز کیا کیا ہیں تو ہم بخوبی بات کو آگے لے چلتے ہیں. اب اس میں کیا ہے، جب اس کا ذکر آتا ہے آٹو اور ایویشن کا تو امپورٹنٹ ایکسپوجرز کیا کیا ہیں وہ دیکھتے ہیں. سم امپورٹنٹ ایکسپوجرز انکلوڈ premises and operations liability arising out of the ownership and maintenance of the premises where the firm does business. ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ وقت کا پتہ نہیں ہوتا. جیسے میں نے آپ سے کہا، آپ وہ پریمیسز ہے جہاں سے کاروبار ہو رہا ہے، وہاں پہ آپریشنز اس بزنس کے جاری ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی، بلکہ سمجھنا چاہیے کہ کسی وقت بھی وہاں پہ آگ لگ سکتی ہے یا اور کوئی خطرہ بھی ہو سکتا ہے، برگلری کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، چیزیں وہاں پہ اور
तबाह हो सकती हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम प्रेमिसेस एंड ऑपरेशंस लायबिलिटी के हवाले से जो लॉस एक्सपोजर्स हैं उनको भी हम कवर्ड या प्रोटेक्टेड रहते हैं। फर्दर ऑन, प्रोडक्ट्स लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ प्रोडक्ट्स। ये भी होता है कि अक्सर जब कभी भी कोई ऐसी सूरत हाल हो जाती है, खरीदो फरोख्त से आप कोई भी प्रोडक्ट डील करते हैं और उनका क्या होता है, वो इंश्योर्ड होती हैं, क्योंकि किसी वक्त भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि मैक्सिमम हमारी ख्वाहिश यही होती है और हमारा दिल चाहता है, और ख़ासतौर से उस वक्त जब हम लायबिलिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम कारोबार करते हैं, कारोबार से हम कोई प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें वो प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमें रिटर्न्स होते हैं। अगर वो प्रोडक्ट ही हमारे पास ना रहे तो रिटर्न्स कैसे होंगे, और जब रिटर्न्स नहीं होंगे तो फिर हम कारोबार तो कर नहीं सकते। लिहाजा रिस्क को प्रोटेक्शन हमें प्रोवाइड करने के लिए उस प्रोडक्ट का जब सेल आउट होता है तो भी उसको प्रोटेक्टेड और कवर्ड रखने की जरूरत होती है। फर्दर ऑन, completed operations liability arising out of faulty work performed away from the premises after the work or operation is completed. Contractual liability arising out of the assumption of legal liability through a written or oral contract. Contingent liability arising out of work done by independent contractors. ये सारे वो एक्सपोजर्स हैं जो हर कारोबार में रिक्वायर्ड होते हैं, उनका प्रोटेक्शन और उनका कवरेज। लिहाजा हमें हर वक्त बहुत एहतियात से चलना होता है और मुमकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। देखें, ये याद रखिएगा कि जब भी मैं आपसे बात करता हूँ इंश्योरेंस के हवाले से, पॉलिसी के हवाले से, प्रोटेक्शन के हवाले से, जब कभी भी मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सब कुछ जो है गंवाने के लिए तैयार हो जाते हैं और सिर्फ इस वजह से ये सोचकर कि हाँ इंश्योरेंस तो मैंने करवा ली है। नहीं, बात ये नहीं होती है। आपको भी पूरे इक़दामात लेने पड़ते हैं जबकि आप कोई कारोबार करते हैं ताकि वो महफूज रह सके। ये नहीं है कि रिस्क आपने करना है, इसको एक्सपोजर जो है वो रिस्की हो गया और उसमें जितना भी तबाही हो सकती है हो जाए, क्योंकि आप उसके पीछे जो है वो इंश्योरेंस है। नो, दिस शुड नॉट बी द केस। वन शुड बी इन अ पोजीशन एटलीस्ट एज फार एज द बिजनेस ओनर इज कंसर्न, उसके अंदर इतना ज़्यादा परसेप्शन होना चाहिए कि वो ये समझ सके कि लॉसेस जो हैं कहाँ कम से कम होंगे, और अगर लॉसेस हुए भी तो उसका प्रोटेक्शन सिर्फ इंश्योरेंस ही नहीं है बल्कि और भी वे आउट्स हैं। लिहाजा उसको हमेशा समझते रहना चाहिए। अब इसी हवाले से बात आगे बढ़ाते हुए मैं चलता हूं और देखते हैं कि कमर्शियल जनरल लायबिलिटी पॉलिसी क्या होती है, कहाँ किस तरह से इसको मैच्योर किया जाता है। लेट्स सी व्हाट इज देयर एंड इन शेप ऑफ अ स्लाइड। The commercial general liability policy is widely used by firms to cover the general liability loss exposure. The policy comes in two forms, an occurrence form and a claims made form. अब ये दो चीज़ें हैं, दो सूरत हाल में ये पॉलिसीज़ जो हैं वो आती हैं, ख़ासतौर से कमर्शियल जनरल लायबिलिटी पॉलिसी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अब वो क्या है, अब वो देखते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको देता हूँ। एन अकरेंस पॉलिसी कवर्स लायबिलिटी क्लेम्स arising out of occurrences that take place during the policy period regardless of when the claim is made. ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब कोई लायबिलिटी का क्लेम आप फाइल करते हैं तो उसमें ये हमें मालूम होना चाहिए कि ये बात हुई कब, ये नुकसान हुआ कब, और उस पॉलिसी के फ्रेमवर्क के हिसाब से जो क्लेम है वो ऑनर करना ज़रूरी होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन अगर इसका मसला कोई पैदा हुआ है उसी दिन क्लेम लॉन्च किया जाए, नहीं, बल्कि ये देखना होता है कि हाँ पेंडेंसी में ये चीज़, करेंसी में ये चीज़ हो गई है और इसको फिर ऑनर करना इंश्योरेंस कंसर्न की जिम्मेदारी होती है। तो इसी वजह से कहते हैं एन अकरेंस पॉलिसी। और दूसरी चीज़ क्या है, अ क्लेम्स मेड पॉलिसी covers only claims that are first reported during the policy period or extended reporting period, provided that the event occurred after the retroactive date, if any stated in the policy. ये बात होती है कि जिस वक्त कोई पॉलिसी की मुद्दत में कोई चीज़ हो जाती है और वो देखते हैं कि इसका क्लेम जो है वो कब आया, तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से क्या इसको ऑनर किया जाए।
یہ دو صورتحال ہوتی ہیں. بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم انشورنس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کلیمز وغیرہ کس مدت میں ہوئے اور کب کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اصل میں چیز یہ ہوتی ہے پروٹیکشن پرووائڈ کرنا اس بزنس کا، اور خاص طور سے جب کوئی حادثہ ایسا ہو جائے جس کی ہم نے انشورنس کروائی ہوتی ہے. لیکن ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اب ایسی صورتحال میں ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے جہاں ہمارا کوئی چارہ کار نہیں ہے. میں نے تو بعض وقت آپ کو ایسی بھی مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں کہ سامنے سب کچھ موجود ہے، اونر بھی کھڑا ہوا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے اور پروٹیکشن بھی اس نے پرووائڈ کیا ہوا ہے، سب کچھ تباہی سامنے ہو گئی اور وہ بیچارہ اونر کھڑا ہوا ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا. مثال کے طور پہ ایک بار انتہائی آتش زدگی ہوئی ایک بازار میں. وہ شخص جس کی دکان تھی اس بازار میں وہ بھی وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، سارا عملہ بھی وہاں موجود تھا، لیکن شارٹ سرکٹنگ کا سلسلہ ایسا جاری ہوا کہ وہ ساری جتنی دکانیں تھیں، اور وہ اس کی دکان جو تھی، اس کا جو بزنس تھا، اس کے قریب بھی وہ نہیں تھا جہاں شارٹ سرکٹنگ دور سے ہو کے آ رہی تھی، مگر وہ اتنی تیزی سے سلسلہ شروع ہوا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آگ کے جو شعلے تھے وہ آسمان کو چھونے لگے، اور پل بھر میں سب جتنے وہاں پہ بزنسز تھے، وہ جو آؤٹ لیٹس تھے، سب جل کر راکھ ہو گئے. اس سے پہلے کہ وہاں پر کوئی فائر بریگیڈ وغیرہ آئے اور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے، اس کے آتے آتے وہ سب کچھ وہاں پہ ملیا میٹ ہو گیا تھا، وہاں پہ کچھ بچا ہی نہیں. اب ایسی صورتحال بھی ہوتی ہے کیونکہ اس میں کسی کا کچھ بس نہیں ہے. شارٹ سرکٹنگ ہوئی، ہوا کے تیز جھونکے چلنے لگے، شعلے فضا میں بلند ہونے لگے، اور جس وقت وہ اور تیز ہوئے اور اسی ڈائریکشن میں شعلے جا رہے تھے جس ڈائریکشن میں وہ دکانیں تھیں، لہذا پل بھر کا ہی صرف بات تھی اور سب کچھ ختم ہو گیا. اب بتائیں، وہاں پر سب الرٹنس بھی تھی، وہاں پہ لوگ بھی موجود تھے، وہاں پہ پروٹیکشن بھی سارا پرووائڈڈ تھا، لوگوں نے ٹیلی فون کیا، فائر بریگیڈ کو بلایا، جلدی سے جلدی اطلاع دی گئی، اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہو سکا. اب یہ ہونے والی بات تھی، ہو گئی، لیکن ایسی صورتحال میں تو کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم پریونٹیو میجرز ضرور لیے جا سکتے ہیں اگر اس کی صورتحال کوئی دوسری ہوتی. لہذا جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے، یہی کہا جاتا ہے کہ all preventive measures should be intact when business is set out، تاکہ اگر کوئی بلائے ناگہانی اس طرح سے آ جائے تو وہ آرام سے ٹیکل کی جا سکے اور اس کا جو نقصان ہے وہ پورا کیا جا سکتا ہے. مزید دیکھتے ہیں سلائیڈ آپ کے سامنے. CGL contains three major parts of coverage and supplementary payments. Coverage A, bodily injury and property damage. Liability, the insurer agrees to pay on behalf of the insured all sums up to the policy limits that the insured is legally obligated to pay because of bodily injury or property damage. میں ذکر کر رہا تھا آپ سے باڈلی انجری کا اور پراپرٹی ڈیمیج کا. میں نے جیسا کہ آپ سے ذکر کیا پہلے بھی کہ جو پراپرٹی ڈیمیج ہے وہ کسی وقت بھی کہیں ہو سکتا ہے، اس کی مثال بھی میں نے آپ کو دی. باڈلی انجری بھی کہا جا سکتا ہے، کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. آپ کہیں بھی باہر نکلے، یعنی یہاں تک ہوتا ہے کہ آپ گھر میں ہی ہیں اور گھر سے باہر آپ نے قدم نکالا تو آپ کا پاؤں پھسل گیا اور آپ گر گئے، اور جب گرے تو کیا ہوا؟ ایسا ہوا کہ آپ کی ٹانگ جو ہے وہ فریکچر ہو گئی. یہ بھی دیکھا گیا ہے. اچھے خاصے گھر سے جا رہے تھے اور انتہائی نقصان میں واپس آ گئے اور اپنی باڈلی انجری. تو ایسی صورتحال میں اب پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اگر ایک بار آپ کی ٹانگ فریکچر ہو گئی تو یو آر آؤٹ فار 6 months. نیچرلی ایسی سچویشن میں اب اس کے کانسیکوینس صرف ایک ٹانگ ٹوٹنا نہیں ہے، ٹانگ کا فریکچر ہونا نہیں ہے، بلکہ جو اس کے ڈیٹیل کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ دیکھنے ہوتے ہیں. اب کیا مثال کے طور پہ آپ اگر ٹانگ آپ کی فریکچر ہو گئی ہے تو آپ اپنے بیڈ پر ہوں گے، جو آپ سے ایسوسیٹڈ کاروبار ہے وہ آپ دیکھ نہیں سکیں گے. جس طرح سے آپ کاروبار دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا. لہٰذا یہ ایک چین ہے جو انسان جس سے وابستہ ہوتا ہے. کہیں کوئی ادھر ادھر کوئی چیز ہو جاتی ہے تو وہاں آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ نقصان ہے اور یہ نقصان جو ہے ناقابل تلافی ہے. لہذا انسان کو ہر وقت محسوس کرتے رہنا چاہیے، دیکھتے رہنا چاہیے اور اپنے آپ کو پروٹیکٹڈ رکھنا چاہیے. ہاں رسک تو ہے ہر قدم پر. مزید دیکھتے ہیں کیا صورتحال ہے.
The bodily injury or property damage must be caused by an occurrence, that is an accident, including continuous or repeated exposure to substantially the same general harmful conditions. Coverage does not apply when a loss is known or is apparent before the policy's inception date. Coverage includes defense costs, and the insurer has the right to investigate a claim or suit and settle it at its discretion. اگر آپ کو پہلے سے معلوم ہو گیا کہ یہ نقصان ہونے والا ہے، جب آپ کو معلوم ہے کہ وہ نقصان ہونے والا ہے اور انشورنس نہیں ہوئی تو انشورر جو ہے وہ آپ کو کلیم تھوڑی دے گا. وہ ایسی چیزوں کا ہوتا ہے کہ میں آپ کو تاکید سے کہہ رہا ہوں، ہمیشہ جب اگر کوئی لاس ہو گیا اور وہ انشورڈ ہے، اس سے پہلے انشورنس ہو گئی ہے اور ان ایکسپیکٹڈ ان اینٹیسپیٹڈ وہ لاس ہے، تو انشورنس جو ہے آپ کو پوری کور کرے گی، پورا ملے گا آپ کو کلیم. لہٰذا یہ ضرور دیکھ لینا چاہیے کوئی بھی اسٹیپ لینے. اب میں آپ کو بتاؤں، لوگ اتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں کہ نئی گاڑی لیتے ہیں اور نئی گاڑی لینے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، وہ شو روم پہ ہی کھڑی رہنے دیتے ہیں جب تک کہ اس کی انشورنس پوری ہو نہ جائے. وہ کار کو باہر نکالتے نہیں. وجہ کیا ہے کہ ایک تو گاڑی لی جاتی ہے بڑی مشکل سے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جو بڑے افلوئنٹ ہیں، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو شاید وہ گاڑی اتنی مشکل سے افورڈ کر پاتے ہوں. وہ گاڑی ان کو ملی، انہوں نے شو روم سے قطن نکالا نہیں جب تک کہ اس کی پوری انشورنس نہ ہو گئی، کیونکہ وقت کا پتہ نہیں ہوتا. ادھر شو روم سے گاڑی لے کے نکلے اور کوئی آپ کسی طرح سے کسی گڈھے میں آپ نے گاڑی ڈال دی، کوئی آتا ہوا سامنے سے اس سے آپ نے نہیں دیکھا، اس سے ٹکرا گئی گاڑی، یا کوئی اور واقعہ ہو سکتا ہے. ابھی آپ پیسے خرچ کر کے آ رہے ہیں گاڑی خرید کے، پھر اس کے بعد کیا ہے، ابھی آپ کا دل نہیں بھرا، ابھی آپ کی نیت نہیں بھری، ابھی آپ کا ذہن مطمئن نہیں ہوا اور حادثے سے دو چار ہو گئے. تو بہتر یہی ہے کہ ایسے میں نے جو کنڈیشنز دیکھی ہیں جس میں دہرا رہا ہوں کہ وہ جب تک شو روم سے گاڑی نکلی نہیں، جب تک کہ پوری کمپریہنسو انشورنس ہو نہیں گئی. ہاں آگے چل کے کچھ نہیں ہوا، خدا کا شکر ہوا کچھ نہیں ہوا، لیکن پھر بھی احتیاطی تدابیر لینا بہت ضروری ہے، کیونکہ رسک ہر چیز میں ہے. اس لیے اگر اس کے بعد انشورنس کے بعد اگر خدا نخواستہ کوئی بات ہو جاتی ہے اس کار کی، تب انشورنس کمپنی جو ہے وہ پورا آنر کرے گی کلیم. ورنہ اگر ابھی لے کے جا رہے ہیں اور ارادہ کیا ہوا تھا، سوچا تھا کہ ہم کل اس کو کروا لیں گے انشورڈ، اور اس سے پہلے یہ بات ہو گئی، تو پھر انشورنس نہیں ملے گی آپ کو. بات یہ ہے کہ انشورنس پہلے اور حادثہ بعد میں، اور وہ بھی ان ایکسپیکٹڈ حادثہ جس کے لیے آپ تیار نہیں تھے. This is how things move about. Let's see what is there in the slide. Coverage A contains a lengthy list of exclusions, including expected or intended injuries or damages, contractual liability with some exceptions, liquor liability, workers' compensation and employers' liability, pollution with some exception, aircraft, auto and watercraft with some exceptions, mobile equipment, war, damage to property owned, rented or occupied by the insured, property damage to the insured's product or work, damage to impaired property that is not physically damaged, recall of products. یہ ایک پوری لسٹ ہے، ایک فہرست ہے جو آپ کے سامنے ہے، جو پتہ آپ کو چلوا دے گی کہ ہاں یہ پروٹیکشن پرووائڈ ضرور ان کو کرنا چاہیے، تاکہ اگر کہیں کوئی ایسی سملر سچویشن ہو تو وہ پروٹیکشن پرووائڈیڈ ہو. اب اس کے بعد مزید ہے کوریج اے کیا کرتا ہے. کوریج اے انکلوڈس کوریج فار فائر لیگل لائبلٹی، covers fire damage to premises rented to the named insured or temporarily occupied by the named insured with the permission of the owner. A separate limit of coverage applies. Other damage to property rented by the insured is not covered. اس میں بہت ڈسکریٹلی مینشن کروانا پڑتا ہے کہ ہاں یہ ایسی سچویشنز ہو تو پھر اس کا کوریج پرووائڈ کیا جا رہا ہے. اور جس وقت کلیم آنر ہوتا ہے اس وقت جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پالیسی کی ہوتی ہیں ان لائنز کو ایگزیکٹلی ٹو کیا جا رہا ہوتا ہے. کیونکہ بات آ جاتی ہے رسک کی اور پیسے دینے کی.
بات یہ ہوتی ہے کہ جو کمپنی رسک آنر کر رہی ہے, کلیم آنر کر رہی ہے, وہ پیسے بھی دے گی. اب جب وہ پیسے دے رہی ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے بھی کہیں انویسٹمنٹ کیا ہے پریمیم وغیرہ, اور وہاں سے وہ ودرا کر کے یا جو اس کے ریٹرنز ہیں اس سے وہ کلیم آپ کو آنر کر رہی ہے. لہٰذا جو اس کا انویسٹمنٹ ہے اور جو کلیم آنر ہے وہ ان کا پروپورشنٹ ہوتا ہے. یہ ان کی انٹرنل ورکنگ ہے جس کی وجہ سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. لہٰذا اس کا بھی انہیں دیکھ بھال کر آنر کرنا ہوتا ہے کلیمز کا. لہٰذا one has to be very precise and alert, especially when providing a coverage as far as the risk is concerned, as far as the protection of that liability is concerned, as far as the insurance of that particular damage in anticipation is concerned. Further on, ابھی میں نے کوریج اے کی بات کی, اب دیکھتے ہیں کوریج بی کیا ہے, جس کا میں ذکر کر چکا تھا آپ سے پہلے. تو اس کا ڈسٹنکشن کیا تھا کوریج اے اور کوریج بی سے. کوریج اے کی بات میں نے کی آپ سے, اب کوریج بی دیکھتے ہیں کیا ہے. کوریج بی, personal and advertising liability. The insurer agrees to pay those sums that the insured is legally liable to pay as damages because of personal and advertising injury. The policy covers legal liability resulting from false arrest, malicious prosecution, wrongful eviction or entry, slander, violation of privacy, copyright infringement. اچھا, بات ساری کمرشل جنرل لائبلٹی پالیسی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ کس طرح سے انشورنس کمپنیز جو ہیں وہ کلیمز آنر کرتی ہیں, اور یہ دیکھنا ہوتا ہے. اور بس ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس وقت آپ کوئی بھی قدم اٹھا رہے ہیں, چاہے کاروبار کا ہو, چاہے وہ گاڑی کا ہو, چاہے گھر خرید رہے ہوں, یا کسی طرح سے بھی کہیں ایسی چیزیں آپ کرنے جا رہے ہوں, ایسا اسٹیپ لینے جا رہے ہوں جس میں پیسہ انوالوڈ ہے, تو وہاں پہ آپ اپنا پروٹیکشن پورا پرووائڈ کروائیے گا تاکہ کسی طرح سے بھی آپ کا خسارہ نہ ہو سکے. آپ کے جسمانی خسارے کی بھی میں بات کر رہا ہوں اور ساتھ میں آپ کے مالی خسارے کی بھی بات کر رہا ہوں. لہٰذا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اور ہمیشہ کوئی بھی قدم لینے سے پہلے وقت کی بات ہوتی ہے. یہ تو کہنا بیکار ہے کہ جی یہ ہم نے یہ کروا لیا ہم پروٹیکٹڈ ہو گئے. یو نیور نو واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن نیکسٹ. جب تک یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس وقت تک یہ سمجھ میں کہنے والی بات ہوتی ہے. لیکن اپنی انسان پوری کوشش ضرور کر لیتا ہے کہ ہاں یہ کوشش اس کی ہو گئی ہے, اور اس کوشش کے پیش نظر اب دیکھنا ہے کہ آگے کیا بات بنتی ہے. اب کوریج اے اور بی کا ذکر میں کر چکا ہوں. اس میں دیکھا ہے کہ اس میں سلینڈر بھی ذکر آیا, جیسے اس میں میلیشیس ایڈورٹائزمنٹ کیمپین بھی ہو جاتی ہے. اس سے کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کی ریپوٹیشن ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے, اور جب اس کو نقصان پہنچتا ہے تو آپ کا جو کاروباری حلقہ ہے آپ پر اتنا اعتماد نہیں کر پاتا, یا اس میں کمی پیدا ہو جاتی ہے جو ادروائز ہو سکتی تھی آپ کی ترقی. لہذا جو میں نے دیکھا ہے کہ بعض جو بڑے ریپیوٹڈ قسم کے بزنس مین ہوتے ہیں وہ اگینسٹ سلینڈر, اگینسٹ میلیشیس کیمپین, اگینسٹ فالس پروپیگنڈا اپنی وہ بھی انشورنس کروا لیتے ہیں, کیونکہ وہ ہر وقت اس خطرے سے دوچار رہتے ہیں کہ آج کو ابھی تک ان کی ساکھ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا, اور کل کو کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے, اگر ان کے خلاف کوئی میلیشیس کیمپین شروع ہو جاتی ہے تو وہ پھر کہاں سے اس کا خمیازہ پورا کریں گے. اور آپ کو معلوم ہے ایک بیان دے لینے سے, اخبار میں یا میڈیا پہ آ جانے سے, وہ جو شخص ہے وہ اس کی ریپوٹیشن بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے. جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے, جب ایسا کوئی سلسلہ ہوتا ہے, تو ہمیشہ اپنا پروٹیکشن, ہمیشہ اپنا کوریج پرووائڈ ضرور کرنا چاہیے. اب لیٹ سی واٹ از کوریج سی. کوریج سی, میڈیکل پیمنٹس. The insurer will cover the medical expenses of persons who are injured in an accident on the premises or on ways next to the premises, or as a result of the insured's operations. Expenses must be incurred within 1 year of the accident. Payments are made without regard to legal liability. Now, supplementary payments, coverages A and B. In addition to the policy limits, coverage includes all expenses incurred by the insurer, actual loss of earnings by the insured, pre-judgment interest. Commercial general liability جو ہے وہ اور بھی انڈیکیٹ کرتی ہے آرگنائزیشنس کے بارے میں, انڈیویجولس کے بارے میں جو کنسیڈر ہوتے ہیں انشورڈ. اور لیٹ سی کے انڈیکیشنز وہ کیا چیز ہوتی ہے. If designated in the declarations, insureds include owner and spouse if a sole proprietorship, partners, members and the spouses if a partnership or joint venture,
members and managers of a limited liability company, officers, directors and stockholders of a corporation, a trust and trustees, but only with respect to their duties as trustees. یہ آپ کو معلوم ہونا اس وجہ ضروری ہے کہ جب انشورنس کلیمز آپ کے پاس سے جاتے ہیں اس انشورنس کمپنی کے پاس، تاکہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس میں اور کورڈ اور پروٹیکٹڈ اور کون بھی ہیں، اسپاؤسز بھی کورڈ ہیں یا نہیں، آپ فیملی ممبرز بھی اور کورڈ ہیں یا نہیں، اور اگر آرگنائزیشن ہے بزنس آرگنائزیشن تو اس میں اور کون کون سے کس کو کوریج پرووائڈ ہوتا ہے. لہٰذا یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جس وقت کلیمز لاج ہوتے ہیں، کلیمز سیٹل ہو رہے ہوتے ہیں، ان کا آنر کیا جا رہا ہوتا ہے، تو ون شوڈ بی اویئر آف واٹ ایور از ہیپننگ، اور کہاں کہاں کون سے کلیمز جو ہیں وہ آنر کر رہے ہوتے ہیں. لیٹس سی what else insured covers. Insured also include persons not named in the policy. اب کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کی کوریج مینشن نہیں ہوتی مگر وہ بھی کورڈ ہوتے ہیں. وہ کون کون سے ہیں ذرا اس پہ بھی ایک نظر ڈالیے. Volunteer workers acting for the organization. اب یہ بتائیے کہ اگر کوئی آرگنائزیشن پہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو یہ تھوڑی ہے کہ وہاں پہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کا فردن انشورنس کی جا رہی ہے. وہاں تو وہ ہر وقت جو ہے وہ رسک میں رہتے ہیں. اگر وہ فردن اتنے لوگ ہیں، اتنی تعداد ہے، تو یہ کروانا انشورنس ممکن نہیں ہے. لہٰذا کبھی جب اس آرگنائزیشن میں کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے اور انشورنس کا کلیم لانچ کیا جاتا ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے، وہ آرگنائزیشن میں جتنے بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں، والنٹیئرز ہوتے ہیں، ان کا بھی کلیم سیٹل کیا جاتا ہے، آنر کیا جاتا ہے. یہ ایک فیکٹ ہے. Let me continue with it. Employees acting within the scope of employment. Any person or organization acting as a real estate manager, a legal representative, if the named insured should die. Any newly acquired or formed organization other than a partnership, joint venture or LLC. یہ سارا کوریج پرووائڈ کیا جاتا ہے کس طرح سے ان لوگوں کا جہاں کہیں کورڈ وہ نہیں ہوتے، مگر انشورنس کلیم جب لانچ کیا جاتا ہے تو ان کا کوریج بھی ملتا ہے. اب فردر آن ہم دیکھتے ہیں کیا ہے. سیکشن 3 آف دا CGL contains the coverage limits. The general aggregate limit is the maximum amount that the insurer will pay for the sum of the following: damages under coverage A, except for amounts paid for products completed operations hazard, damages under coverage B, and medical payments under coverage C. The policy contains a separate products completed operations hazard aggregate limit. جب ہم کوریج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. میں پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا تھا اور کر بھی رہا ہوں. یہ بات ہوتی ہے اس وقت کی کہ جب ہم سارے پریونٹیو میجرز لے چکے ہوتے ہیں اور ہمارے پاس یہ اطمینان ہوتا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو ہم محفوظ ہیں. ہم نے جو ممکنہ اقدامات ہیں وہ لے لیے ہیں اور ان اقدامات کے پیش نظر اب امید ہے کہ جو نقصانات یا خسارہ ممکنہ ہو سکتا ہے وہ نہیں ہوگا. اب اس کے بعد بھی یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ ہاں نقصان ہو گیا. اب جب نقصان ہوتا ہے تو ظاہر ہے جب ہم کاروبار کرتے ہیں، روپے پیسے کی بات ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں خسارہ ہوگا اور وہ مالی نقصان ہوگا. جہاں کہیں ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ اس کا ضرور کوئی سدباب ہونا چاہیے، اور جب ہوگا تبھی ہم پھر سے اس بزنس میں یا اس ایکٹیویٹی میں دوبارہ سے آ سکتے ہیں. لہٰذا اگر ایک بار ہم نے پروٹیکشن حاصل کر لیا تو امید کرتے ہیں کہ وہ پروٹیکشن جو ہے وہ کوریج اس کو ہمیں دیتا رہے گا اور ہمیں مزید نقصانات سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا، کیونکہ ہمیں معلوم ہو جائے گا. اور میں نے آپ سے پہلے بھی ایک بات یہ بات کہی تھی کہ جب کبھی نقصان کی بات ہوتی ہے تو وہ نقصانات جو ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہ ہو. جو ممکنہ نقصانات ہیں یا جو ہو سکتے ہیں وہ تو ہمیں پتہ ہوتے ہیں، ان کے لیے تو ہم پریونشن کر چکے ہوتے ہیں. لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں، بعض نقصانات ایسے ہوتے ہیں جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اب میں نے آپ کو مثال دی تھی آگ لگ گئی. اب کسی کو کیا پتا تھا کہ وہاں تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایک دوسری دکان میں جو کہیں ہے وہاں آگ لگے گی اور وہ آگ جو ہے کیری آؤٹ ہوگی، ادھر سے بریز چلے گی، اس کا ڈائریکشن بھی اس دکان کی طرف ہوگا، شعلے نکلیں گے اور وہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا. اس کو پتا تھا کہ زلزلہ آئے گا اور وہاں جو کچھ بھی ہوگا
سب کچھ تباہ ہو جائے گا. ایک دکان کیا بلکہ گھر کے گھر، دکانوں کے دکانیں، کاروبار کے کاروبار، سب کچھ تباہ ہو جائے گا. جو لوگ کسی زمانے میں بہت امیر ہوا کرتے تھے، ان کا عمرہ میں شمار ہوتا تھا، ان کی بہت فلرشنگ بزنس ہوتی تھی، ایک پل میں، ایک لمحے میں سب کچھ رکھا رہ گیا. گھر کے گھر ویران ہو گئے، کاروبار جو تھے وہ ختم ہو گئے. جو لوگ تھے وہاں پتہ ہی نہیں چلا. ایک خاندان میں اگر 10 لوگ تھے تو 10 جو ہے پتہ نہیں چلا کہاں چلے گئے. لہٰذا یہ ساری چیزیں تو بلائے ناگہانی، یہ ہم اس کے لیے تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، ہمیں تیار بھی نہیں ہونا ہوتا ایسی چیزوں کا. یہ شاذ و نادر کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے، اور جب کبھی ایسا سلسلہ ہوتا ہے تو ہم کیسے یہ اینٹیسپیٹ کر لیں گے کہ شہر کے شہر تباہ ہو جائیں گے. تو اگر ایسا ہی کچھ ہونا ہے تب تو جب کچھ رہے گا ہی نہیں تو پھر کیسی انشورنس، کیسا پروٹیکشن، کیسا کوریج. ہم تو کوریج اور پروٹیکشن ایسی چیزوں کا کرواتے ہیں جو کہ انسان نے جو کنسیو کیا ہوا ہوتا ہے، جو سوچا ہوا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ہو گیا ہے لہذا اور یہ ہو سکتا ہے. اب ایسی باتوں کا ہمیں کیا اندازہ ہے کہ کہیں آپ چلے جا رہے ہیں تو آسمان سے وہ ستارہ جو ہے وہ آتا ہے اور گر جاتا ہے آ کے، اور یہاں پتھر بنتا ہے، شعلہ بنتا ہے اور وہ چیز آ کے ختم ہو جاتی ہے. جب ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے تو اس کا تو وی کین ناٹ ایکسپیکٹ اٹس ٹو ہیپن، وی کین ناٹ اینٹیسپیٹ. اور جب اینٹیسپیشن اور ایکسپیکٹیشنس کے بیونڈ کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ پھر ہم اس کے لیے ادروائز ہمیں تیار ہونے کے لیے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم فورکاسٹ نہیں کر پاتے، لہٰذا اس کے اگینسٹ ایک کوریج ہوتی ہے، انشورنس ہوتی ہے. Further on, a personal and advertising injury limit is the maximum paid under coverage B, and each occurrence limit is the maximum amount the insurance will pay for the sum of damages under coverage A and medical expenses under coverage C arising out of any one occurrence. The damage to rented premises limit is the maximum amount paid for damages under coverage A due to a single fire. The medical expense limit is the maximum amount paid under coverage C because of a bodily injury sustained by any one person. اب یہ جو ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ سلائڈ بھی ہے آپ کے سامنے آئے گی، تو اس میں آپ کو یہ اندازہ کرنا ہوگا کہ کس وقت کون سا جب کلیم آنر ہوتا ہے، لانچ کیا جاتا ہے، سیٹلمنٹ ہوتا ہے، تو وہ کہاں کہاں کیسے کیسے آنر ہوتا ہے. یہ تفصیلات ہمیں معلوم ہونی چاہیے تاکہ اگر کہیں ایسی سچویشن ہو یا جب ہم اس کے لیے پریونٹیو میجرز اڈاپٹ کر رہے ہوں، پریکاشنس لے رہے ہوں، تو ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہاں ایسی اگر خدا نخواستہ کوئی صورتحال ہوئی تو وہاں پر ہمیں یہ مشکلات سے ہم دوچار ہوں گے اور یہ کلیم سیٹل ہوگا. اس طرح سے جب کبھی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. لہٰذا یہ اس کی تفصیلات تھیں، یہ ڈیٹیلز تھیں جو میں نے بتایا کہ کوریج اے میں کیا ہے، کوریج بی میں کس طرح سے آنر ہوتا ہے، کوریج بی سی میں کیا ہوتا ہے، اور پھر اسی حساب سے کلیمز جب آتے ہیں تو ان کا سیٹلمنٹ کیسے ہوتا ہے. اب اسی ضمن ایک سلائیڈ آپ کے سامنے ہے جو آپ کو بتائے گی کہ السٹریشن ہے وہ بالکل کہ کس طرح سے سی جی ایل لمٹس جو ہیں انشورنس کی وہ کیا ہیں. اس سلائیڈ کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں بالکل ایک مختصر جائزہ آپ کے سامنے آ جائے گا کہ ہاں یہ جب کلیمز لانچ کیے جاتے ہیں ان کا سیٹلمنٹ ہوتا ہے اور کس طرح سے آنر ہوتا ہے. دیکھیں آپ کے سامنے سلائیڈ. جنرل ایگریگیٹ لمٹ، پرسنل ایڈورٹائزنگ انجری، ایچ اکرنس، ڈیمیج ٹو پریمیسز رینٹڈ ٹو یو، میڈیکل ایکسپینس، پروڈکٹس کمپلیٹڈ، آپریشن ایگریگیٹ لمٹ اور ایچ اکرنس. یہ وہ کنڈیشنز ہیں جو دیکھنے والی ہوتی ہیں کہ ایچ اکرنس پہ ایک بار اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو کہاں کیا اس کا سیٹلمنٹ ہوتا ہے، کس طرح آنر کیا جاتا ہے. یہ اس وقت ہمیں معلوم ہوتا ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان دا رائٹ ڈائریکشن کہاں اگر یہ لاس ہوا تو ہم نے اس کو کس طرح میٹریٹ کیا، کس طرح سے لاس ہوا تو ہم نے اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کیا. لہٰذا یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے. دیکھنے کے بعد ہمیں سب کچھ جب پتہ ہوتا ہے تو اس کے حساب سے ہم پروسیڈ کرتے ہیں. کیونکہ جب ہمیں معلومات، اویئرنیس کی بات تھی نا، میں نے آپ کو ایک ہلکا سا چھوٹا سا لطیفہ بھی سنایا تھا کہ پوچھنے میں کیا حرج ہے، سامنے ایک چیز نظر بھی آ رہی ہے تو وی شوڈ کیپ آن آسکنگ کوسچنز. بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ جسے اگر شک نہیں ہے تو اسے کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا. ون ہو ڈاؤٹس نتھنگ نوز نتھنگ. جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو ہمیں ہر چیز پہ
معلوم کرنے کی کم سے کم ہمیں اندر تجسس ہونا چاہیے. ہم اس جستجو میں رہیں تاکہ ہمیں نئے سے نئے خوب سے خوبتر راہوں کا پتہ چل جاتا ہے. ہم اس طرح سے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ زمین ہمارے جو بھی وسعتیں ہیں وہ سب ہموار ہو جاتی ہیں ہمارے لیے. ہمارے پاس راستے جو ہیں وہ کھل جاتے ہیں. ہم جو نقصانات کے پیش نظر بہت سی چیزوں سے ہم بچتے ہیں, اپنے آپ کو روکتے ہیں, وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور پھر ہم ایک اسموتھ سا راستہ اپنے لیے اختیار کر لیتے ہیں اور اس میں جلدی سے جلدی نکلنے کی, آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ہمیں وقت سب کچھ سکھا دیتا ہے, جسے کہتے ہیں کہ وقت بہت مرہم بھی ہے, وقت بہت سکھا بھی دیتا ہے, اور وقت کے ہاتھوں انسان کتنا بے بس اور مجبور ہو جاتا ہے. جب کبھی ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے, یہ رسک سے ہم دو چار ہوتے ہیں, ہمکنار ہوتے ہیں, تو اس کا پروٹیکشن ہمیں اس طرح سے مل جاتا ہے. لیکن میں پھر بھی جو آپ سے کہوں گا, اس بات کی تائید بھی کروں گا اور اس بات پر آپ کو مستحکم ارادہ رکھنے کی بات کروں گا کہ آپ یہی سب کچھ نہ سمجھ لیجیے گا کہ بس ہم نے انشورنس کروا لی اور رہ گئے اور سب کچھ ہمیں مل گیا. نہیں, ہمیں حتی الامکان اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. اپنا پرسیپشن جو ہے وہ بہت صحیح معنوں میں اندازہ رکھنا چاہیے, بلند رکھنا چاہیے اور اس حساب سے ایکٹیویٹیز کرنی چاہیے. اب دیکھتے ہیں مزید کمرشل جنرل لائبلٹی پالیسی کے حوالے سے کیا بات ہے. Section 4 of the CGL states the various conditions that apply to the coverage form. For example, this section contains provisions for dealing with bankruptcy and the duties in the event of an occurrence. Section 5 of the CGL contains the definitions of various terms used in the policy. Some terms defined in the policy include advertisement, hostile fire, and volunteer worker. The ISO claims-made policy is similar to the occurrence policy with the major exceptions of payment of claims is on a claims-made basis. The policy covers only those claims that are first reported during the policy period. The event must occur after any stated retroactive date. It contains an extended reporting period provision. The purpose is to provide coverage under an expired claims-made policy for claims first reported after the policy expires. اب یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں, اس کا ذکر میں نے کیا, آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ ساری معلومات ہمارے اندر ہیں, ہمیں معلوم ہیں تاکہ کس وقت کون سی پالیسی ہمیں اپلائی کرنی ہے اور اس کے امپلیمنٹیشن سے ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں جاننا ضروری اس وجہ سے ہیں تاکہ ہم حفظ ما تقدم کا جو میں لفظ استعمال کرتا ہوں اس سے ہم دو چار رہیں. ہمیں معلوم ہو کہ ہاں یہ صورتحال ہے تو اس طرح سے ہمیں کوریج پرووائڈ کرنا چاہیے, ہمیں یہ صورتحال ہے کہ ہمیں اس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے. لہٰذا جب کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے, ہمیں کسی چیز کے بارے میں دیکھیں, ریسرچز آپ نے دیکھا ہوگا, بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں ان کا ایک ونگ ہے خاص طور سے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, ریسرچ اینڈ مارکیٹنگ. تو کیا کرتی ہیں, کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرنے سے پہلے دے کیری آؤٹ ویریس کائنڈس آف ریسرچز. ہاؤ ڈو دے ڈو اٹ؟ وہ کویشچنیر بناتی ہیں, وہ سیمپلنگ کرواتی ہیں, ان کا سروے ہوتا ہے, انہیں فیڈ بیکس ملتے ہیں کہ ہاں یہ سیمپل فلاں لوکیلٹی میں انٹروڈیوس کیا گیا تو وہاں پہ کیا فیڈ بیک ہوا, کنزیومر نے کس طرح سے رسپانس کیا اور کیا ان کے آبزرویشنس ہیں. باقاعدہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلس ٹیمیں جاتی ہیں گھر گھر اور جا کر وہ پروڈکٹ دیتی ہیں, دینے کے بعد استعمال کرنے کے بعد اگین دے گو بیک ٹو دیم اینڈ ان آرڈر ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہوا کیا, آپ نے استعمال کیا, آپ کے کیا اس کے رسپانسز ہیں, ریفلیکسز کیا آئے ان کی طرف سے. جب یہ صورتحال سامنے ہو جاتی ہے تو آپ یقین کیجئے اسی حساب سے بھی پروڈکٹ جو ہے مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوتا ہے اور وہ جو ٹارگیٹ مارکیٹ ہے وہ ان کو بتا دیتا ہے کہ ہاں the time is now right, the product is absolutely okay and you can now introduce it in the market for the general sale. لہٰذا اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے رسک کی کمی پیدا ہو جاتی ہے. اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رسک جو ہے وہ آپ نے فیڈ بیکس تو لے لیے, آپ نے اندازہ تو کر لیا کہ ہاں یہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوگا تو اس کا یہ رسپانس ہوگا, لہٰذا آپ کو پھر اتنی پریشانی نہیں رہتی.
اب مزید دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ایک سلائیڈ ہے آپ کے سامنے. اٹ کنٹینز این ایکسٹینڈیڈ رپورٹنگ پیریڈ پروویژن. The purpose is to provide coverage under an expired claims-made policy for claim first reported after the policy expires. The basic extended reporting period with 2 separate reporting tails is automatically provided in certain circumstances. For example, cancellation of coverage. The first tail is a 5-year period after the policy expires. Covers events that occur during the policy period and are reported to the insurer, but a claim may not yet be made. The second tail is a 60-day period after the expiration date. Covers events that occur during the policy period that the insured may not be aware of. جب کبھی بھی اس کا ذکر ہوتا ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں فیڈ بیکس وغیرہ پہلے مل جاتے ہیں تو ہم انشورنس کو اسی انداز میں گیئر اپ کر لیتے ہیں، اور وہ پھر ہر چیز کی انشورنس ہمیں کرانی نہیں پڑتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پروٹیکشن انشورنس کے ذریعے پرووائڈ کیا جاتا ہے اس میں کیا کوئی کاسٹ نہیں آتی؟ یہ بھی کاسٹ افیکٹو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہر ذرا سی بات کے لیے ہم انشورنس کرواتے پھرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پریمیم ہمیں دینا پڑے گا وہ کہاں سے دیں گے؟ ہم پریمیم دینا پڑے گا تو اس کا جو کاسٹ افیکٹو بنانے کے لیے، ایفیکیسی اس کی رکھنے کے لیے ہمیں آگے اپنے پروڈکٹ پہ لانچ دیکھنی ہوگی، اور اس پروڈکٹ میں وہ کاسٹ شامل ہوتی ہے. لہذا یہ بھی ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں کس طرح سے ہوتا ہے، اور پھر تاکہ وہ جو کوریج ہمیں مل رہا ہے وہ کیسے مل رہا ہے، تاکہ اسی حساب سے ہم پروسیڈ کریں. مزید دیکھتے ہیں ایک سلائڈ. ایمپلائمنٹ ریلیٹڈ پریکٹسز liability insurance. Under the ISO employment related practices liability insurance coverage, the insurer agrees to pay damages resulting from an injury arising out of. اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر کہیں خدا نخواستہ کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے یا وہ زخمی ہو جاتا ہے تو اس کی کیا شرائط ہوتی ہیں. کیونکہ جب ہمیشہ یاد رکھیے، میں ہمیشہ آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی اتنی انسرٹن ہے. ایک تو یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ انسرٹن ہے، دوسری چیز یہ کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ ابھی ہم جا رہے ہیں تو صحیح سلامت پہنچ جائیں گے اپنے منزل مقصود پر. ہمیں یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ جب ہم وہاں پہنچ سکے تو واپس بھی آ جائیں گے یا نہیں. بالکل اسی طرح سے جیسے کاروبار ہے، ہمیں یہ کسی چیز کا نہیں پتہ ہوتا. جب ہمیں کہیں سے خدا نخواستہ کوئی باڈلی انجری ہو جاتی ہے تو ہم اس کی انشورنس کروائے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ کلیم سیٹل ہوگا. کیا آنر کرے گی انشورنس کمپنی، اور کس انداز میں ہمیں کلیمز اس کے ملیں گے. لیٹس سی واٹ دوز آر. ڈیموشن اور فیلئر ٹو پروموٹ، wrongful termination, negligent hiring or supervision, retaliatory action against employees, coercing an employee to commit an unlawful act, work-related harassment, employment-related libel, other work-related verbal, physical, mental, or emotional abuse, such as gender discrimination. اب جب یہ صورتحال ساری سامنے آ جاتی ہیں، آپ کہیں کسی جگہ جاب کرتے ہیں، آپ کا امپلائمنٹ ہوتا ہے، وہاں دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ایسی صورتحال ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کلیمز لانچ کر سکتے ہیں. کیا کیا ایونٹس ہو سکتے ہیں، کیا انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، کیا ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو نقصان پہنچتا ہے. آپ ایک سٹریس سے گزرتے ہیں، چاہے وہ فزیکل سٹریس ہو، چاہے وہ ایموشنل سٹریس ہو. آپ کو ہر انداز میں یہ دیکھنا ہے، ٹیکل کرنا ہے، ایشوز کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے، تاکہ جب کبھی اس کی کوئی بات ہو سکے تو فوری طور پہ آپ کی جو لائبلٹی ہے ایز فار ایز انشورنس از کنسرنڈ وہ آنر ہو سکے، کلیمز سیٹل ہو سکے. اور فردر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. The form includes a co-payment provision that requires the insured to pay part of the damages and legal defense costs up to some maximum limit. The form provides for a legal defense, including as part of the policy limit. A claim cannot be settled without the insured's consent. Exclusions include criminal acts, contractual liability, workers' compensation, and violation of laws applicable to employers, such as the Age Discrimination in Employment Act. Interest in this coverage is increasing due to an increase in suits against employers for sexual harassment. یہ اب دھیرے دھیرے بات جو ہے وہ ہمارے یہاں ہر جاب میں آ چکی ہے. جہاں کہیں خواتین کا امپلائمنٹ ہوتا ہے وہاں یہ کنڈیشن ضرور آ جاتی ہے سیکسول ہراسمنٹ کی. میں نے دفاتر میں دیکھا ہے، مختلف
اس کے رولس بنے ہیں, اس کے سرکولرز آتے ہیں, ڈسپلنری ایکشن ہوتا ہے, پروسیڈنگس ہوتی ہیں. اٹ ہیز بیکم آل ٹوگیدر اے کامن فینومینا. اب اس کو دیکھتے ہوئے, کیونکہ ظاہر ہے فطرتی طور پہ, قدرتی طور پہ یہ جو فیمیلس ہیں یہ سینسٹیو واقع ہوئی ہوتی ہیں, لہٰذا ذرا سی بھی بات ہوتی ہے تو ایموشنل ڈسٹربنس ان میں زیادہ کاز ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کے پروٹیکشن کے لیے انشورنس اگر کی گئی ہوتی ہے تو اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے تو اس امپلائی کو پورا کمپنسیشن ملتا ہے. یہ سارے وہ کلازز ہیں جو آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ کہاں کہاں کیسے کیسے پروٹیکشن پرووائڈ کیا جا سکتا ہے. آپ نے یہ دیکھا, اب تک آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ انسان جب بھی اس دنیا میں آیا, کچھ اس میں شعور بیدار ہوا, اس میں جب ایکٹیویٹی کی, اپنی عقل سلیم کو استعمال کر کے آگے بڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت پیدا کی, تو آپ نے سمجھ لیا کہ وہ کن کن کمپلیکیشن سے دوچار ہوتا ہے اور کہاں کہاں کیسی کیسی صورتحال سے اسے نپٹنا پڑتا ہے. جہاں یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اسی میں آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح کا رسک کا ایلیمنٹ شامل ہے. اور جہاں ایسے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں, رسک کے ایلیمنٹس کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, تو ان کا پھر پروٹیکشن بھی چاہیے ہوتا ہے. اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ون ہیز ٹو بی کوائٹ پروٹیکٹیو ان ہز assertions. اور جب پروٹیکشن ان کو ملتا ہے تو وہاں آپ کو یقین ماننا ہوگا کہ ان پروٹیکشن کے لیے اسے کچھ قربانی بھی دینی پڑتی ہے, اور وہ قربانی کی شکل میں آتی ہے آپ کو پریمیم ریسیٹ لینی پڑتی ہے, پریمیم پے کرنا پڑتا ہے. لیکن آپ اس سے پھر بہت سی جگہ محفوظ ہو جاتے ہیں جو ادروائز آپ کو کم سے کم یہ ریلیف تو مل جاتا ہے کہ دیٹ یو آر بینگ ایڈیکویٹلی کمپنسیٹڈ. یس, نو ڈاؤٹ یو وڈ فیل کہ اگر آپ کا کوئی مینٹل ٹارچر ہوا, کوئی اسٹریس آپ پر پڑا, کہیں کسی طرح سے ہراسمنٹ ہوا, تو آپ اس اسٹیج سے گزر تو گئے, لیکن اس کا جب آپ کو کمپنسیشن ملتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا ریلیف مل جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی کمپنسیشن مل گیا کسی انداز میں تو جس اسٹریس سے آپ گزرے وہ اس کا ایڈیکویٹ کمپنسیشن ہے. نہیں, اس اسٹیج سے تو آپ گزر گئے, آپ کی جو مینٹل ٹارچر آپ کا ہوا وہ تو ہو گیا, لیکن اس بات کو ضرور ذہن میں آتا ہے کہ تھوڑا سا ریلیف آپ کو مل گیا. لہٰذا یہ بھی ایک رسک کو منیمائز کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. میں آپ سے اکثر اس کا ذکر کرتا ہوں اور کہہ رہا ہوں کہ minimization of risk is the basic and the sole objective of insurance claims, lodgement and settlement. Further on, workers' compensation insurance. Workers' compensation insurance provides medical care, cash benefits, survivor benefits, and rehabilitation services to workers who are injured or die from job-related accidents or disease. Benefits are paid on the principle of liability without fault. The workers' compensation and employment liability policy contains 3 parts. Part 1, workers' compensation insurance. Part 2, employers' liability insurance. Part 3, other states insurance. So these are the workers' compensation insurance. اب آپ یہ بتائیے, ایک شخص کام کر رہا ہے کسی فیکٹری میں, وہ ایسے کام کرتا ہے جیسے لگتا ہے کہ وہ اس کی زندگی اسی میں ختم ہو جائے گی, اور اسی طرح سے اس کی فیملی اس پر ڈپینڈنٹ ہے. اب جب فیملی اس کی ڈپینڈنٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ اگر اس ورکر کو کہیں کوئی جانی یا مالی نقصان ہو جاتا ہے تو ہی واز دا سول بریڈ ونر, تو اس کی فیملی کیا کرے گی؟ لہٰذا وہ فیملی جو ہے وہ اسی پر ڈپینڈنٹ ہوتی ہے, اور اگر وہ انشورڈ ہوتا ہے تو اس کا بینیفٹ اسے مل جاتا ہے. مزید دیکھتے ہیں. Under Part 1, the insurer agrees to pay all workers' compensation benefits and other benefits that the employer must legally provide to covered employees who have a job-related injury or an occupational disease. A commercial umbrella policy can protect a business against catastrophic liability judgments. The ISO commercial umbrella policy pays the ultimate net loss in excess of the retained age limit for bodily injury, property damage, and personal and advertising injury to which the insurance applies. The ultimate net loss is the total sum the insured is legally obligated to pay as damages. If a loss is covered by an underlying insurance contract,
دی امبریلا پالیسی جس کا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا، یہ امبریلا پروٹیکشن پرووائڈ کرتی ہے ان ورکرز کو، کمپنسیشن پرووائڈ کرتی ہے جو اگر کسی طرح سے کسی حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں یا کسی طرح سے یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، کوئی اور بات ہو جاتی ہے جس سے وہ آگے اپنا جاب نہیں کر سکتے، تو اس کو دیکھنے کے لیے انہیں امبریلا پالیسی کے حساب سے انشورنس کوریج ملتی ہے. Let's see what it says further. The umbrella policy pays only after the underlying limits are exhausted. If the loss is not covered by any underlying coverage, the insured must satisfy a self-insured retention. The form contains a lengthy list of exclusions for bodily injury and property damage liability. اب اس میں کیا ہوتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر باڈلی انجری ہوئی، فزیکل انجری ہوئی، خاص طور سے جب کوئی فیکٹری میں ورکر کام کر رہا ہوا، اس کی وجہ سے اسے جب نقصان پہنچا تو یہ جب دیکھا گیا تو اس میں یہ کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں کہ کہاں کہاں کیسی کیسی انجریز ہوتی ہیں، اس کے اگینسٹ کلیمس آپ لانچ کر سکتے ہیں. وہ کیا ہیں ذرا دیکھتے ہیں. ایکسپیکٹڈ اور انٹینشنل انجری، liquor liability, pollution, liability arising out of professional services. The form also contains a list of exclusions for personal injury and advertising liability, including criminal acts, failure of the product to perform as advertised, employment-related practices such as harassment. اس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا. یہ آپ نے دیکھا کہ یہ امپلائی کمپنسیشن ہے، ورکرز کمپنسیشن ہے، جس انداز میں ہوتا ہے. اب اسی حوالے سے بات ہو رہی ہوتی ہے بزنس اونرز پالیسی کی، اور جہاں کہیں بزنس اونرز پالیسی ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے کوریج کس کے اگینسٹ ہوتا ہے؟ نمبر 1 بزنس لائبلٹی، نمبر 2 دا میڈیکل ایکسپینسز، نمبر 3 دا لیگل ڈیفینس. اور یہی صورتحال جو ہے آگے چلتی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کیا بزنس اونرز پالیسیز جو ہیں کون کون سے پروفیشنل لائبلٹی کو ایکسکلوڈ کرتی ہیں، جس میں وہ پروفیشنل لائبلٹی انڈورسمنٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں. وہ کیا کیا ہے ذرا ہم دیکھتے ہیں. ریٹیل ڈرگ اسٹورز، باربرز اینڈ بیوٹیشنس، فیونرل ڈائریکٹرز، آپٹیکل اینڈ ہیئرنگ ایڈ اسٹیبلشمنٹس، پرنٹرز، ویٹرینیرینز. اب یہ پروفیشنل لائبلٹی انشورنس بھی کوریج کرتی ہے. ہم نے ابھی دیکھا کہ ورکرز کمپنسیشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بزنس اونرز پالیسی بھی ہوتی ہے. اب اسی ضمن میں ایک بات اور بھی آتی ہے کہ پروفیشنل لائبلٹی انشورنس، اور وہ پروفیشنل لائبلٹیز کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو سرجنس ہوتے ہیں، فزیشینس ہوتے ہیں، ڈینٹسٹ ہوتے ہیں، ان کی بھی کوریج ہوتی ہے، اور اس کا ایک فارم ہے باقاعدہ اسے کس طرح سے پرووائڈ کی جاتی ہے کوریج. The physicians, surgeons and dentists liability coverage form covers these professionals for acts of malpractice or omission resulting in harm or injury to patients. اب یہ میں آپ سے سارا ذکر کیے جا رہا تھا کہ کہاں سے کس طرح سے مینشن کرتے ہیں. اب پروفیشن جب انسان کوئی اڈاپٹ کرتا ہے تو اس سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، اور جب غلطیاں ہو جاتی ہیں تو یہ خمیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑتا ہے. آج ہم نے مختلف قسم کے ورکرز کمپنسیشن کے بارے میں بات کی، مختلف انشورنسز کا ذکر کیا. سب سے پہلے میں نے بات آپ سے کی تھی جنرل لائبلٹی اور لاس ایکسپوجرز کی. اس کے بعد کمرشل جنرل لائبلٹی پالیسی ہم نے ذکر کیا. اس کے بعد امپلائمنٹ ریلیٹڈ پریکٹسز لائبلٹی انشورنس. آپ جب کوئی بھی ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، اگر آپ نے کاروبار کیا تو اس کے بارے میں نے ذکر کیا، اگر کوئی آپ ملازمت کر رہے ہیں تو اس کا ذکر بھی میں نے کیا. یہ کس طرح سے کیا پرابلمس ہوتی ہیں یہ آپ کے سامنے آتی ہیں. ورکرز کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے تو ان کا کمپنسیشن انشورنس بھی ہوتا ہے. اس کے بعد کمرشل آٹو انشورنس بھی ہے، ایئر کرافٹ انشورنس بھی ہے، کمرشل امبریلا پالیسی بھی پرووائڈ کی گئی، اور بزنس اونرز پالیسی along with the professional liability insurance. جب ان ساری چیزوں کا ذکر ہم نے کر لیا تو ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہر قدم پر ہمیں پروٹیکشن چاہیے. آپ نے قدم نکالا اور پروٹیکشن شروع ہو گیا، اور آپ نے اور کہیں آگے بڑھایا تو وہاں یہ مسئلہ شروع ہو گیا. جب کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیشہ ہمیں کوریج، پروٹیکشن، ہمیشہ رسک کو منیمائز کرنا، یہ ہمارے اولین فرائض میں سے شامل ہے. لہٰذا جب کبھی ایسی کوئی بات ہوتی ہے تو ہمیں ہمیشہ رسک کم سے کم ہونا چاہیے، منیمائزیشن ہونا چاہیے. لہٰذا آپ نے دیکھا کہ ہر موقع پر ہمیں ریکوائرمنٹ ہماری ہے پروٹیکشن، ہر موقع پہ رسک منیمائزیشن، چاہے وہ انشورنس کے ذریعے ہو یا ہماری خود سوادیدی اختیارات ہوں، یا ہم پرسیو کر سکیں اور اس کو ویسے اپنے آپ کو بچا لیں. لہٰذا آج ہمیں اس اندازے سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہاں ہر چیز جو ہے وہ منیمم پاسبل وے میں رسک کم سے کم ہے. اب بات کا سلسلہ ہم یہیں روک دیتے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے
اجازت دیجیے. خدا حافظ.